بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا اور دلوں کے راز خوب جاننے والا ہے۔ وہی خدا ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر، جن کے طفیل یہ سارا سسٹم بنایا گیا اور پھر چلایا گیا اور چل بھی رہا ہے اور چلتا رہے گا۔ دنیا میں جو لوگ آئے ہیں جانے کے لیے آئے ہیں، اور انہوں نے جانا ہے، ایک نہ ایک دن سب نے جانا ہے۔ سسکیوں کے ساتھ بندہ آتا ہے اور ہچکیوں کے ساتھ بندہ جاتا ہے، بس یہی زندگی ہے۔ لیکن ہم اپنی اوقات، اپنی سارا وہ بھول جاتے ہیں، لوگوں کو تکلیف دینے میں سب سے آگے ہوتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرنے میں سب سے آگے ہوتے ہیں۔ اللہ جو فرماتا ہے اس کے حکم کی حکم عدولی کرتے ہیں، جو کہ ہمیں کسی طور پہ زیب نہیں دیتا۔ ہمیں دوسروں کا خیال کرنا چاہیے، نہ کہ اپنے بارے میں سوچنا چاہیے۔ اپنے والدین کے بارے میں سوچنا چاہیے، ان کا ادب کرنا چاہیے، ہمسایوں کا خیال رکھنا چاہیے، جو جو بھی بزرگ ہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس میں کسی کو کوئی منحوس وغیرہ یا کسی کو بدبخت یا یہ نہیں کہنا چاہیے، کسی کو لعنت نہیں کرنی چاہیے، کسی کو بد دعا نہیں دینی چاہیے۔ منحوس کون ہے؟ میں ایک آپ کو واقعہ سناتا ہوں کہ ایک بادشاہ تھا، اس نے سنا کہ ایک بندہ ہے جو کہ اتنا منحوس ہے کہ اس کو جو دیکھتا ہے تو وہ سارا دن کھانا نہیں کھا سکتا، یا اس کو کوئی تکلیف ہوتی ہے۔ تو بادشاہ نے اسے بلوایا اور اسے ملا اور کہا کہ تم اتنے منحوس کیوں ہو؟ کیوں تمہیں منحوس سمجھتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی مجھے تو نہیں پتا، یہ لوگ ہی بتا سکتے ہیں۔ قدرتی یہ ایسا ہوا کہ اس سارا دن بادشاہ کھانا نہ کھا سکا۔ تو شام کو جب اس کے وزیر نے بتایا کہ دیکھیں جی، تو دیکھا تھا آپ نے، اور آپ نے سارا دن کھانا نہیں کھایا، جو کہ کسی اور وجہ سے تھا، لیکن اس نے بھی کہا کہ ہاں یہ منحوس ہے۔ تو اس بادشاہ نے اس کو بلایا اور اسے سزائے موت کا حکم دیا۔ اس نے حسب سابق اپنے بادشاہ نے کہا کہ میں بادشاہ ہوں، تمہیں ایک موقع دیتا ہوں، تم آخری خواہش اپنی بتاؤ۔ بادشاہ نے اسے بلایا اور سزائے موت کا حکم دیا اور کہا کہ تمہاری کوئی آخری خواہش ہو تو وہ بتاؤ۔ اس نے کہا نہیں جی میری کوئی خواہش نہیں ہے، بس ایک عرض ہے، اگر آپ سن لیں تو آپ کی مہربانی۔ اس نے کہا سناؤ۔ اس نے کہا جی آپ نے مجھے منحوس کہا ہے، جبکہ میرے لیے تو آپ منحوس ہیں، کیونکہ صبح آپ کا چہرہ میں نے دیکھا تھا اور اب مجھے سزائے موت آپ کی وجہ سے مل رہی ہے۔ اب میری وجہ سے تو آپ نے کھانا نہیں کھایا تھا، لیکن آپ کی وجہ سے مجھے سزائے موت مل رہی ہے۔ میری سزا بڑی ہے یا آپ کی سزا بڑی تھی؟ اب بتائیں منحوس کون؟ تو بادشاہ چپ ہو گیا، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اس نے اس کو معاف کر دیا اور کہا کہ باقی دنیا میں کوئی منحوس نہیں ہوتا، بلکہ ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں تو یہ منحوسیت صرف ہمارے اپنے کی ہوئی ہے۔ ہم نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، کوئی کسی چیز پہ بھی عمل نہیں کرتے، لوگوں کو تکلیف پہنچانے میں سب سے آگے، لوگوں کا حق کھانے میں سب سے آگے، دوسروں کو تکلیف اور کسی کے خیال رکھنے کا کوئی ہمیں احساس نہیں ہے۔ بزرگ کی عزت ہم نہیں کرتے اور پھر کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ یہ تکلیف دے رہا ہے، ہمیں تکلیفیں کیوں نہ آئیں۔ خدارا سنبھلیے، نماز پڑھیں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں، یہی کام آئے گا۔ اپنی تیاری کریں آگے کے لیے، اور آپ کو آگے کیا ملتا ہے یہ اس پر چھوڑ دیں، آپ بس اس کا حکم مانیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم مجھے پکارو چاہے جس حال میں بھی ہو، میں تمہیں جواب دوں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔